السلام علیکم. کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک اچھی جگہ پہ پیسے انویسٹ کیے اپنی جو سیونگ اپنی بچت ہے اس کو انویسٹ کیا تو 5 سال کے اندر آپ کی رقم ڈبل ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں رول آف 72. وہ کیا ہے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 72 رول یہ ہے کہ جس بھی پرسنٹیج پہ آپ اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں یا اس پہ جو پروفٹ پرسنٹیج کماتے ہیں 72 ڈیوائڈ بائی وہ پرسنٹیج کرتے ہیں. تو 72 ڈیوائڈ بائی اگر آپ 15 کریں گے تو رفلی جو ہے نا آپ کے 5 سال کے اندر پیسے ڈبل ہو جاتے ہیں. اچھا اب ایک اس میں جادو ہے. مثال ہے 1 لاکھ روپے آپ نے لگائے. ہم سمپل کیس لیتے ہیں. آج آپ نے 1 لاکھ روپے لگا دیے اور سالانہ 15% کمائے. آپ نے وہ پیسہ واپس نہیں نکالا, اس کو ری انویسٹ کرتے ہیں تو وہ 1 لاکھ روپے ہو جائیں گے 5 سال میں 2 لاکھ. 5 سال میں آپ کو 2 لاکھ ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 5 سال میں آپ کو 1 لاکھ کا منافع ہوگا. اب اگلے 5 سال میں وہ 2 لاکھ 4 لاکھ ہوں گے. تو اگلے 5 سال میں آپ کو 2 لاکھ کا منافع ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں ڈبل ہو رہا ہے. پھر اس 5 مزید پھر 4 لاکھ ہو گئے آپ کے. 4 لاکھ کے بعد آپ نے مزید 5 لاکھ آ گیا تو 4 لاکھ 8 لاکھ ہو گئے. اب جو 5 سال آئے آپ کے اس میں وہ ڈبل ہو گئے. 2 سے 2 4 ہوئے, 4 سے 4 8 ہو گئے. اسی طرح سے پھر اگلے 5 سال میں 8 کے 8 16 ہو جائیں گے. تو ہر 5 سال میں آپ کا جو ریشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اب 2 ویڈیوز ہماری اس ٹاپک پہ آ چکی ہیں کہ آپ ماہانہ 10 سے 15 ہزار منیمم بچائیں تو آپ کس طرح سے اس کو کروڑ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اچھا 10-15 ہزار روپے میں یہ بتا دوں کہ یہ کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ کی اگر گنجائش 2,500 کی ہے, 3,000 کی ہے, 5,000 کی ہے, آپ وہ کریں, لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کریں. آپ یہ سمجھیں وہ پیسہ آپ کو جیب میں آیا ہی نہیں. جس دن آپ کی سیلری آپ کو ملے وہ 2,000 2,500 5,000 10,000 جو بھی آپ کی 10-12-15% آف سیلری ہے وہ جا کے آپ اپنے اس فنڈ میں سیونگ فنڈ میں جمع کرا دیں. یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. یہ آپ کے لیے بھی آسانی ہے انشاءاللہ, آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی آسانی ہوگی انشاءاللہ. یہ تھوڑا 2,000 2,500 5,000 10,000 آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ کچھ عرصے میں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اس کو کہاں انویسٹ کیا جائے. تو ایک سوال چھوٹا سا میں آپ سے پوچھتا ہوں جو میرا ایک اپنا انالیسس ہے, میری جو سمجھ کہتی ہے, میرا کوشش ہوگی جو میں خود عمل کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کو ایک مشورہ دوں. اور الحمدللہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان کا بھی ممبر ہوں اور ACC UK کا بھی ممبر ہوں. اس کے علاوہ میرا الحمدللہ تو تھوڑا بہت بزنس کا ایکسپیرینس بھی ہے. اس کے علاوہ جن کمپنیز میں نے کام کیا وہ ملٹی نیشنل اور نیشنل لیول کی کمپنیز ہیں. تو تھوڑا بہت اللہ نے سکھا دیا ہے معاملات, اور انشاءاللہ اسٹڈی کر کے میں آپ سے بات کرتا ہوں, بغیر ہوائی کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس میں آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ آپ جب بھی انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کو, یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں لیکن یہ اتنی ضروری بات ہے, یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں تو میں اس لیے پھر سے کہہ رہا ہوں, جو مہنگائی کا تناسب ہوگا اس سے زیادہ ریٹرن آنا چاہیے تاکہ آپ اکانومی سے بہتر ہو جائیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ انویسٹمنٹس کہاں کی جائیں. تو آج ہم پہلے بات کرتے ہیں ایک ایونیو ہے. بہت ساری جگہوں پہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے عام طور پر, لیکن ایک ایونیو ہے اسٹاک ایکسچینج. وہاں سے بات شروع کرتے ہیں. اگر میں آپ سے آج پوچھوں کہ دنیا کا کاروبار میں کامیاب ترین بندہ کون. اچھا کاروباری تناسب سے کامیابی کا جو نظریہ دیکھا جاتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے مال و دولت. دنیاوی اعتبار سے کاروبار کا مال و دولت دیکھا جاتا ہے. اب اس تناسب میں اگر دیکھا جائے تو ہم شاید کہیں گے بل گیٹس بہت کامیاب ہے, وارن بفیٹ بہت کامیاب ہے, اور اس طرح سے جو وہ تھا ایپل کا CEO وہ بہت کامیاب ہوگا, پیسہ بنا گیا, بلینئر بن گیا. اور اسی طرح سے ٹیسلا کے جو وہ ہے ایلون مسک وہ کامیاب کہیں گے اس کو. انڈیا میں ہیں امبانیز ہیں, اڈانی ہیں, ان کو ہم کامیاب کہیں گے. اچھا اگر میں آپ کو ایک مشورہ دوں, جیسے مثال ہے کہ ایک بندہ ہمارے آس پاس, ہمیشہ کہ ہر کسی گروپ میں ایک بندہ ہوتا ہے جو کاروباری طور پہ بہت سمجھدار ہوتا ہے, اس نے کاروبار کو بہت اچھا کیا ہوا ہوتا ہے, چاہے وہ چھوٹی دکان ہو چاہے کوئی کنسلٹنسی سروس ہو. تو ہماری خواہش ہوتی ہے یار اس بندے کو میں تھوڑے پیسے دے دوں اور یہ اس کو اپنی کام میں لگائے اور مجھے بھی منافع دے, خود بھی کمائے. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر آج آپ کو بل گیٹس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کا موقع ملے تو کیا آپ کریں گے؟ دنیا کا سب سے کامیاب ترین, جو دنیا کی پیمانہ ہے اس کے مطابق وہ سب سے کامیاب ترین کاروباری بندہ ہے. وارن بفیٹ کامیاب بندہ ہے دنیا کے پیمانے کے حساب سے, اور ہم ابھی اپنے وسائل و اسباب کی بات کر رہے ہیں, تو ہم اسی نظریے سے اس تناظر میں اس پیمانے میں ناپیں گے. تو اگر میں کہوں کہ آپ کو پارٹنرشپ دی جا رہی ہے بل گیٹس کے ساتھ, وارن بفیٹ کے ساتھ, یا اڈانی کے ساتھ, یا امبانی کے ساتھ, کچھ پیسے آپ لگائیں, چاہے 1,00,000 روپے لگا دیں, 5,000 لگا دیں,
لیکن پارٹنرشپ ملے گی آپ کو اس کاروبار. وہ مثال ہے وہ اپنے اربوں خربوں روپے کی انویسٹمنٹ پہ جتنا بھی کمائے گا اسی ریشو میں اس پرسنٹیج میں آپ کو بھی حصہ دے گا. وہ تو کیا آپ راضی ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ جو بندہ اپنے پیسے کو صحیح جگہ لگانا چاہ رہا ہے وہ اس حلال کا کام میں ضرور حصہ لے گا, کیونکہ جائز ہے پارٹنرشپ کاروبار کرنا گناہ تو نہیں ہے, بلکہ شاید اس کی تاکید آئی ہے. برکت والا معاملہ ہے, زیادہ برکت ہے اس میں. اور ہر نوکری والا بندہ, سروس کرنے والا بندہ, چاہے وہ اکاؤنٹنٹ ہو, چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے انجینئر ہو, چاہے کوئی اور اسپیشلائز فیلڈ کا بندہ ہو, چاہے کوئی یوٹیوبر ہو, کوئی ولاگر ہو, یا کوئی سیلیبریٹی ہو, ٹی وی آرٹسٹ ہو, یا پھر کوئی چھوٹا کاروبار والا بندہ ہو, اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ جا کے اپنا کاروبار سیٹ کرے, اس کو اتنا بڑا پھیلا دے. اور اس کے پاس پھر وہ ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے. ہر کوئی ایم بی اے نہیں ہوتا. ایم بی اے اگر ہو بھی جاتا ہے تو وہ تجربہ, وہ ایک ہورائزون, وہ ویژن وہ نہیں ہوتا. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے پارٹنرشپ کر لی بل گیٹس سے, کیسے کریں گے بھائی؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے کاروباری حضرات ہیں ان کی جو کمپنیز ہیں وہ لسٹڈ ہوتی ہیں اسٹاک ایکسچینج میں. تو جب آپ اسٹاک ایکسچینج ریگولیٹڈ جگہ ہے, وہاں پہ گورنمنٹ کا اپنا ایک سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے اور بہت اسٹرانگ سسٹم ہے. پاکستان میں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے, وہ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. پھر ان کا اپنا بورڈ ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج کا. تو خدا نہ خاصہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پیسے لگائے اور کوئی پوچھنے والا وارث نہیں ہوگا, ایسی بات نہیں ہوگی. تو پہلا تو آپ نے یہ سمجھ پیدا کرنی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج جب آپ پیسہ لگاتے ہیں تو آپ بیسکلی جس کاروبار میں, جس بندے کے کاروبار میں پیسہ لگا رہے ہیں, آپ اس سے پارٹنرشپ کر رہے ہیں. سب سے پہلا ذہن تو آپ نے یہ بنانا ہے. وہ پارٹنرشپ کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے پارٹنرشپ کرنے کا نفع نقصان ہوتا ہے, لیکن وہ اللہ پاک نے آپ کو سمجھ دی ہوگی, یا اگر آپ کسی سے مشورہ کر کے اس بندے کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے اور ایسے کاروبار میں کریں گے کہ جس سے امید ہوگی کہ آپ کو پیسہ اچھا منافع ملے گا اور وہ پیسہ آپ کا بڑھے گا اور آپ کو اور آپ کے آنے والے نسلوں میں کام آئے گا, انشاءاللہ آپ کے بچوں کو کام آئے گا. پہلا ذہن تو یہ. اب اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے نا کاروبار کرنے کے 3 طریقے ہیں ٹوٹل. سب سے پہلا اور جو عام لوگوں میں سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شادی میں گئے, اس نے کہا ایک WTL لے لے بڑھے گا, ورلڈ ٹیلی کام لے لے بڑھے گا. اگلا کہ کان میں آپ کی آواز آئی نہیں, TRG بہت اچھا ہے, TRG بڑھے گا. آپ نے جا کے اٹھا کے صبح لے لیا, انتظار کرتے رہے, بیٹھ گئے تھوڑی دیر, 1-2 دن بعد اس کا تھوڑا سا بڑا آیا کم ہوا, جو بھی وہ آپ نے لے دے کے بیچ دیا. یہ ہوتی ہے شارٹ ٹرم ٹریڈنگ, ڈیلی ٹریڈنگ, ڈے ٹریڈنگ جس کو کہتے ہیں کہ بھائی لے منافع کی نیت سے لیا اور اس کو بیچ دیا. جتنے بھی تجربہ کار کاروباری بندے ہیں, انویسٹرز ہیں, اسٹاک ایکسچینج میں کام کرنے والے لوگ ہیں, آپ جو تجربہ کار پرانے اچھے, جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جن کو اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے سے اس کاروبار کے ذریعے سے بہت زیادہ مال و دولت دیا, آپ اگر ان کی بات سنیں گے تو وہ یہی کہیں گے ڈے ٹریڈنگ والا ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے. ڈے ٹریڈنگ میں صرف اب تک آج تک وہی کامیاب رہا ہے جس کے بعد اتنا سارا پیسہ کہ پوری مارکیٹ کو وہ ہلا لیتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے ہسٹوریکلی کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں, کراچی اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہوتا ہے. تو انلیس آپ وہ بندہ ہیں جس کے پاس اربوں خربوں روپے کے فنڈز ہیں اور وہ پوری مارکیٹ کو اپنے حساب سے چلا دیتا ہے, اور شاید کہیں نہ کہیں وہ خود بھی مارکیٹ میں افواہیں ڈالتا ہے, یا WTL پہ لوگوں کو لگاؤ, TRG پہ لوگوں کو لگاؤ, XYZ پہ لوگوں کو لگاؤ. وہ جب لوگ لگتے ہیں تو ان کی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, یہ بیچتے ہیں, نکل آتے ہیں. جب لوگ ایونچولی اس کو لے کے بیٹھتے ہیں تو پھر پیچھے کوئی ویلیو تو ہوتی نہیں ہے, تو وہ چیز پیچھے ریپیٹ نیچے آ جاتی ہے. اور لوگوں نے اس طرح کروڑوں روپے, لاکھوں روپے اپنی سیونگ کے کھپا دیے. اچھا, اب دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے انالیسس کرو, اس میں سمجھ پیدا کرو, اپنی اسٹڈی کرو, یا کسی اچھے بندے سے مشورہ کر کے لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کرو. لانگ ٹرم ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ایک اچھی چیز لی, سمجھی, اس کو پڑھا اور اس کو پھر لے کے آپ نے رکھ لیا, اس میں سے جو ڈویڈنڈ آتے گئے یا پیسے آتے گئے. اچھا, یہ جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے یہ ایک بہت اچھا ٹاپک ہے, بہت خوبصورت ٹاپک ہے. اس پہ میں ایک اگلی ویڈیو بناؤں گا. اللہ کرے اگر میں یہ بات سمجھا سکوں, آپ یقین کریں اگر یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ والی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی, انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک نے چاہا تو کبھی قرض والی زندگی نہیں گزارنی پڑے گی. تھوڑی بہت بچت, تھوڑی بہت کھینچا تانی آپ کو ابھی کرنی پڑے گی, صحیح جگہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. انشاءاللہ آپ کی قرض سے آزاد زندگی گزرے گی. جب آپ کی خواہشات ہوں گی, جو آپ کے کام ہوں گے, جو آپ کی ضرورت ہوں گی, وہ انشاءاللہ پوری ہوں گی اللہ کے فضل سے. اچھا, ایک تو یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے, اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا تاکہ یہ پورا ٹاپک ہے, مزہ آئے گا اس میں بات کرنے میں. تیسرا ہے میوچل فنڈ کے ذریعے. آپ کے پاس وقت نہیں ہے, آپ کے پاس ٹیکنیکل نالج اس طرح سے نہیں ہے, تو اسٹاک ایکسچینج کے لیے کچھ میوچل فنڈز ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, کچھ ایکسپرٹس ہوتے ہیں اپنے فیلڈ کے, وہ پھر مختلف لوگوں سے پیسے جمع کرتے ہیں, وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں, اور ایک مناسب سا منافع مل جاتا ہے. میوچل فنڈ کا ایک نقصان یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ نے خود انویسٹمنٹ کی نا تو آپ اس کو پرکھیں گے, سمجھیں گے, اچھی طریقے سے کریں گے, تو ہو سکتا ہے آپ کو منافع زیادہ ملے. مثال ہے 25%, 30% تک مل جائے منافع.
جب میوچل فنڈ میں بات آتی ہے نا تو وہ خرچے کٹا کے پھر ان کی اپنی آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں, اپنے طریقے ہوتے ہیں, تو وہ 15% 16% مل جاتا ہے. 15-16% بھی برا نہیں ہے. آپ میوچل فنڈس کا CAGR کیومولیٹو اینول گروتھ ریٹ اگر آپ دیکھیں, CAGR جو ہے اینول گروتھ ریٹ بیسکلی ہے, کمپاؤنڈیڈ ہے, کیومولیٹو ہے, مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے فی الحال, تو میں ویڈیو کو نہیں روک رہا اس میں. CAGR آپ دیکھ لیں, آپ میوچل فنڈز ان پاکستان جائیں, ٹھیک ہے, سرچ کریں, اور مفاب کی ایک ویب سائٹ ہے, تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں 15-20 میوچل فنڈ آ جائیں گے. آپ ہر کسی کو کھولیں, اس کا جب سے وہ شروع ہوا ہے نا تب سے آج تک کا CAGR دیکھ لیں اس کا. آپ کو کوئی بھی اگر میوچل فنڈ 15% سے اوپر دے رہا ہے تو آپ بسم اللہ پڑھ کے اس کی وہ اکاؤنٹ کھلوائیں اور اس میں انویسٹمنٹ شروع کریں. اب کون سا مخصوص ہے, کیسا ہے, کیا, اگر کوئی انفرادی کوئی مشورہ چاہ رہا تو مجھے واٹس ایپ کر لے, میرا نمبر میں دے دوں گا نیچے, کیونکہ شاید قانونی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں, لیگل ریکوائرمنٹس ہیں, ایتھیکل ریکوائرمنٹس ہیں, کہ کسی ایک کمپنی کا مشورہ دینا مناسب نہیں ہے, کیونکہ ہماری جو اسٹاک چینج ہے وہ اسی افواہوں پہ چلتی ہے. کسی ایک بندے نے کہہ دیا, لوگ پاگلوں کی طرح اس پہ انویسٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں, وہ آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے, تو وہ ایک فراڈ کا طریقہ بن جاتا ہے. اللہ نہ کرے مثال ہے, میرے پاس اس چیز کے شیئر ہیں, میں نے آپ کو مشورہ دیا, وہ لے لو جا کے سب, تو جو ویڈیو دیکھے گا اس نے لینا شروع کر دیا, اس کی ویلیو بڑھ گئی, میں نے بیچ دیا, آپ لوگ پھنس گئے. تو جب بھی انویسٹمنٹ ہوگی وہ کسی پیچھے بیک گراؤنڈ ویلیو کے اگینسٹ ہوگی, صرف ہماری باتوں میں نہیں ہوگی. تو یہ میوچل فنڈ کا ایک میرا مشورہ ہے, اس پہ اگر ڈیٹیلز آپ کو لگتا ہے ہونی چاہیے تو مجھے نیچے میسج کر دیں. جو کی تھیم ہے CAGR اینول گروتھ ریٹ دیکھ لیں کسی بھی آپ میوچل فنڈ کا, اگر اس نے 15% سے اوپر دیا ہے, لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں, تو آپ بسم اللہ بھر کے اس میں انویسٹمنٹ شروع کر دیں. ماہانہ 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 ایک رقم مختص کر لیں, جو کہ پھر ہر سال آپ کی ظاہر سی بات ہے اللہ پاک آمدنی بڑھاتے ہیں. اگر آپ سیلری پہ ہیں تو 10-12-15% بڑھتی ہے, اور اگر کاروبار ہے تو سیزن آتے ہیں, بڑھتا ہے معاملات. تو اب یہ سوچنا کہ اپنی آمدنی کا 20% آپ نے اس میں لگانا ہے یا 10% لگانا ہے, تو ایک حصہ آپ کا یہاں پہ سیو ہوتا رہے گا انشاءاللہ. امید ہے میری بات کام کی ہوگی, اور اس نیت سے کہ کسی کے لیے میں آسانی پیدا کر سکوں, کسی کو سمجھ دے سکوں, کسی کی مالی حالات اس اچھے مشورے کے ذریعے بہتر ہو جائے, کوئی اس معاملے کو سوچتا ہی نہ ہو کہ یار اس طرح سے اگر سیونگ کی جائے, انویسٹمنٹ کی جائے تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. تو امید ہے اس میں کام آئے گا. اگر اس میں مزید ڈیٹیل چاہیے تو کمنٹ کر سکتے ہیں, یا پھر پرائیویٹ کوئی بات کرنی ہو, پرسنل بات کرنی ہو, کوئی اسپیسیفک کوئی چیز مشورہ کرنی ہو تو آپ مجھے بول سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں کے درخواست.